मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हदीस में आता है कि ईमान जो है ना उम्मीद और खौफ के दरमियान में है। वो तो आखिरत के बारे में कि इंसान अल्लाह से उम्मीदें भी लगाए और साथ साथ अपने अमाल से डरता भी रहे। लेकिन इससे पता चलता है कि हकीकत में कामयाबी उसी वक्त होती है जब उम्मीद और खौफ दोनों साथ साथ चलें। तो हम एक तरफ बेदीनी फैलती हुई देख रहे हैं, बेहयाई किस कदर तेज़ी से फैल रही है। लम्स यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर 2-4 दिन पहले आए, बताने लगे कि अल्लाह का इनकार सिखाया जा रहा है यूनिवर्सिटियों में, और ये जो इल्म यूनिवर्सिटियों में सिखाया जा रहा है ना, ये तकब्बुर पैदा कर रहा है। पहले इल्म सीखते थे तो तवाज़ो पैदा होती थी, अब इल्म से क्या हो रहा है? तकब्बुर। क्योंकि जिस माहौल में इल्म सिखाया जा रहा है वो माहौल उन लोगों का पैदा करता है जो खुदा को नहीं मानते। लिहाजा उस इल्म से इंसान में बदतमीजी, बेअदबी। आज एक साहब मुझे कहने लगे कि मुफ्ती साहब, बच्चे जितना एजुकेशन में आगे जा रहे हैं उतना ही बदतमीज बनते जा रहे हैं, बड़ों का अदब उनसे निकल गया है। तो मैंने कहा बड़ों का अदब तो दूर की बात, अल्लाह का तसव्वुर ही निकल गया है। तो यूनिवर्सिटियों में जो है ना, अब सिर्फ साइंसदानों का अदब एहतराम है और समझते हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा खिदमत किसने की है? साइंसदान। क्योंकि सुबह शाम वही तो उलमा को तो बिल्कुल अपनी फहरिस्त से निकाल दिया कि मौलवी क्या हमें गाइड करेंगे, ये मौलाना क्या, इनको क्या पता आइंस्टाइन का, इनको क्या पता डार्विन की थ्योरी का, इनको क्या पता वो एडिसन, और तो इन मौलवियों को क्या पता। तो ये इल्म क्या सिखा रहा है? तकब्बुर। कुरान जब आप पढ़ते हैं तो आपको आपकी औकात दिखाता है कुरान, इसलिए इस इल्म के साथ कुरान का पढ़ना जरूरी। कुरान कहता है वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें जो इल्म दिया गया है ना वो बहुत ही थोड़ा है, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। जितना इल्म हकीकत में है वो उसका करोड़वां हिस्सा भी अल्लाह ने इंसानों को नहीं दिया। तुम में जहालत ज्यादा है, मालूमात कम है, नॉलेज तुम्हारे पास कम है। और अल्लाह ने ये भी बताया पिछली कौमों के वाक़यात कि उनको हमने जो कुछ तरक्की दी थी तुम उसका 10वां हिस्सा भी नहीं पहुंचे, लेकिन ये तरक्की उनको अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकी। देखो ना कितनी तरक्की हो रही है। कोरोना ने कितनी पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, जहाज़ों की कंपनियां बैठ गई, अरबों डॉलरों का नुकसान हो गया, हुकूमतें परेशान हो गई। एक छोटा सा वायरस अल्लाह ने छोड़ा है। तो हमारे यूनिवर्सिटियों के लोग इन हक़ाइक़ से नज़रें चुरा रहे हैं और तकब्बुर, खुदा है कहाँ, नज़र क्यों नहीं आता। तो डरो अल्लाह की उस आग से जो अल्लाह ने नाफरमानों के लिए तैयार करके रखी है। क़यामत के दिन मौत के बाद जो ज़िंदगी है उसमें सबसे पहला सवाल अल्लाह अपने बारे में करेगा, साइंसदानों के बारे में नहीं करेगा। वो साइंटिस्ट अगर अल्लाह को मानता था तो निजात है, नहीं मानता था अल्लाह कहेगा तो अपनी सारी तहकीकात लेके जा जहन्नम की आग में। क्योंकि ये तहकीकात आपको अल्लाह के करीब भी कर सकती हैं और अल्लाह से दूर भी। कुरान में भी तो इन मादी चीज़ों का बयान है, मक्खी और मच्छर का भी बयान, दूध का भी बयान, शहद का भी बयान, और अल्लाह ने उसमें तहकीक का हुक्म दिया। लेकिन जब आप कुरान के नुक्ता नज़र से इन चीज़ों पे तहकीक करोगे तो ये शहद आपको अल्लाह के करीब कर देगा। जब मेडिकल कॉलेज में आप शहद के बारे में पढ़ोगे, ये शहद आपको अल्लाह से दूर कर देगा। मेडिकल कॉलेज में जब शहद का पढ़ोगे ना आप, शहद में क्या है, तो इंसान कहता है जब शिफा शहद में है तो अल्लाह से दुआ करने की क्या ज़रूरत है। जब एलर्जी का इलाज शहद में है या शहद से बनी हुई मेडिसिन में है तो अल्लाह का क्या मतलब है? सब कुछ तो इसमें है। कुरान जब पढ़ोगे तो कुरान कहेगा उहा रब्बुका इलन नहल, तेरे रब ने शहद की मक्खी को पैदा किया है और इतनी सी मक्खी की खोपड़ी में शहद बनाने के तरीके इंस्टॉल कर दिए। तो पता चला कि शहद बनाने के असल कुदरत के जो खजाने हैं वो किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में।
اور شہد میں شفا کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. تو شفا اصل میں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو وہ اللہ جو شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکال سکتا ہے تمہارے لیے, وہ شہد کھلا کے تمہیں شفا نہ دے, یہ اس کو اس سے زیادہ اس پر قدرت ہے. تم شہد کھاؤ اور اس سے بنی ہوئی چیزیں کھاؤ پھر بھی شفا نہ ملے. تو اللہ دکھا بھی رہا ہے, اتنا سا وائرس بھیجا. اس کو تو میں نے پتا بدماش کہا تھا نا, کورونا کو, ٹھیک ہے نا, بدماش. کتنی بدماشی مچائی ہے اس نے دنیا میں, وہ تباہ کر کے رکھ دیا دنیا کو. اتنے لوگ نکل لیے پتلی گلی سے, ٹھیک ہے. اور ایک ایتھیسٹ نے مذاق اڑایا مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ اتنی لمبی لمبی کورونا میں دعائیں مانگی انہوں نے, کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا بھائی؟ نظر آ رہا ہے. ہمارے ہاں سب سے زیادہ بے احتیاطیاں ہوئی ہیں کورونا میں, لیکن تباہی سب سے کم ہوئی ہے. نہیں آ رہی بات. اور جن قوموں نے اللہ سے رجوع نہیں کیا ان میں احتیاطیں سب سے زیادہ اور تباہی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے. ابھی بھی کر رہے ہیں, ہمیں بھی کرنی چاہیے, کوئی اچھا کام نہیں کر رہے بے احتیاطی کر کے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو بہت کچھ ہو جائے دعاؤں سے, ہمارے تو سب سیٹ اپ ہی دعاؤں سے چل رہا ہے. تو اللہ پہ یقین نہیں ہے تو ظاہر ہے تکبر, میں بس میں کرتے زندگی گزارتے ہیں. میں اور جو ہے وہ سائنس ٹیکنالوجی پر پورا ایمان. یہ مادی وسائل اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے, لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس مادے کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ جب چاہے گا اس میں اثر رکھے گا, جب چاہے گا اثر ختم کر دے گا. اصل میں تم سب اللہ کے محتاج ہو. اور اللہ کہتا ہے زیادہ تکبر مت کرو, تم سے پہلی امتیں گزری ہیں, ما بلغوا معشار ما آتیناکم, ہم نے تمہیں ان کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا جو ان کو دیا تھا, جو کچھ ان کے پاس. اور قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے علم پہ ناز کرنا شروع کر دیا, تکبر شروع کر دیا اس علم کی بنیاد پر جو کس نے دیا تھا؟ اللہ نے. یہ جو علم ہے نا جو یونیورسٹیوں میں آپ حاصل کر رہے ہیں, اس کی نسبت بھی اللہ اپنی طرف کرتا ہے کہ میں دے رہا ہوں. سائنسدانوں کی طرف اس کی نسبت بھی اللہ نہیں کرتا, کیونکہ اس سائنٹسٹ کو پیدا اللہ نے کیا, اس کی کھوپڑی میں ڈالا کس نے؟ اس کے کھوپڑی جس دماغ سے وہ سوچ رہا ہے. گدھے کی سمجھ میں کیوں نہیں آ جاتی یہ ایکویشنز ہیں؟ گدھے نے پیناڈول کیوں نہیں ایجاد کر لی؟ بولو نا بھائی. اس کی کھوپڑی میں ایسا, وہ ساری زندگی سوچتا رہے, وہ ایک پیناڈول بھی ایجاد نہیں کر سکتا. یہ جو کھوپڑی کے اندر دماغ فٹ کیا ہے یہ اللہ نے کیا ہے, چاہے وہ آئنسٹائن کی کھوپڑی ہو یا نیوٹن کی کھوپڑی ہو یا ایڈیسن کی کھوپڑی ہو. اور 2-4 کے بتا دیں تاکہ 3 مثالیں سن کے لوگ تھک گئے ہیں. میں نے بہت سائنسدان پڑھے ہیں, ابھی یاد نہیں آ رہے, اتنا فارغ بھی نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں. خیر, ایک تو شعر مجھے ممبر پہ یاد نہیں آ رہا ہوتا, حالانکہ بہت سارے اشعار یاد ہوتے ہیں, ممبر پہ بیٹھو تو یاد ہی نہیں ہوتا. ایک دفعہ میں نے لوگوں کو بتایا کہ بستر پہ جب آپ لیٹتے ہیں تو سونے کی دعا, اور میں نے کہا میں یہ دعا 30 سال سے پڑھ رہا ہوں, بچپن سے, واقعی 30 سال سے. لوگوں نے پوچھا کیا دعا ہے, مجھے یاد ہی نہیں آ رہی, کیونکہ میں وہ پڑھتا ہوں جب سونے کے لیے لیٹتا ہوں, تو جو ایک ماحول ہوتا ہے نا اسی میں وہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہے, اس کے علاوہ وہ یاد ہی نہیں آ رہی کیا پڑھتا ہوں یار میں. تو ایسا ہوتا ہے کہ ماحول نہ ہونا تو پھر وہ چیز یاد نہیں آتی. تو اللہ رب العزت ان کی کھوپڑیوں میں بھی, اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں, جو علماء سے میری مراد دینی علماء نہیں, جو ماہرین ہیں, جو دنیاوی علوم کے ماہرین ہیں, جن کا تاریخ پر بھی عبور ہے, وہ کہتے ہیں اکثر ایجادات اتفاقی ہیں کہ سائنٹسٹ کچھ دریافت کرنے چلا تھا, اللہ نے اس کی کھوپڑی کسی اور طرف گھما دی, چلا کچھ اور تھا, نکل کچھ اور گیا, دماغ میں کچھ اور آ گیا. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے. تو یہ سارا علم اللہ نے دیا. اللہ فرماتے ہم نے ان کو جو علم دیا تھا اس پہ وہ کیا کرنے لگے, اترانے لگے. بنانے والے کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابے کہاں ہے خدا, دکھاؤ. تو اس لیے یہ جو آج کل یونیورسٹیوں کا ماحول ہے نا, یہ انسان میں کو فرعون بنا رہا ہے, متکبر بنا رہی ہے. نہ باپ کا ادب سکھا رہا ہے نہ ماں کا ادب. یہ گوروں سے آ رہا ہے نا, تو ان کا تو کلچر تباہ, ان میں ادب تمیز ہے. پلیز تو وہ ہر ایک کے ساتھ ہی لگا دیتے ہیں. وہ تو پولیس والا بھی آپ کو گرفتار کرنے آئے گا تو کہے گا پلیز یہ ہتھکڑی پہن لیں آپ. یہ والی پلیز کا اعتبار نہیں ہے. وہ تو چور کو بھی پلیز, وہ پھانسی کے پھندے بھی لٹکاتے ہیں, پلیز گو اہیڈ, وہ ایسے ہی کہیں گے پلیز اب آپ چڑھ جائیے. وہ تو ان کی, وہ تو ہے. بڑے کے لیے
بڑے کا احترام، یہ ابا، یہ اماں، یہ فادر، یہ مدر، یہ سسٹر، یہ بردر، یہ چچا، یہ ماموں، یہ سب مارکیٹ سے کیا ہو گئی چیزیں شارٹ. تو ہمارا بھی یہی حشر کر رہے ہیں وہ لوگ. یونیورسٹی میں یہی ہو رہا ہے، لوگ اتنے پریشان ہیں، میری بیٹی باقی ہے، میرا بیٹا نہیں سنتا، پڑھ رہا ماشاءاللہ بڑی زبردست یونیورسٹی میں. میں نے کہا ظاہر ہے آپ نے اس کو ایسا علم دیا ہے کہ جس علم میں تکبر ساتھ ساتھ ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں دیندار لوگوں کو چاہیے کہ اسکول بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں، یہی علم ہو، ماحول اسلامی ہو، تاکہ یہ علم ان کو اللہ کے قریب لے کے جائے. قرآن کہتا ہے نا، دیکھو علم اللہ کے قریب ہی لاتا ہے، لیکن جب غلط ہاتھوں میں آئے گا نا علم تو وہ اللہ سے دور کرے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں، بہت سو کو قرآن ہی کے ذریعے گمراہ کر دیتے ہیں. کیونکہ قرآن ہی کو اگر کوئی غلط ڈیفائن کرنا شروع کر دے تو اسی سے گمراہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، یا آپ کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو. تو علم اصل میں چاہے دین کا ہو یا دنیا کا، انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر جب آپ مطلع ہوتے ہو تو اللہ کی عظمت اور دل میں بیٹھتی ہے. لیکن وہ علم آپ کو ایسا پروفیسر بتا رہا ہے جو خود باغی ہے اللہ کا، اس علم سے آپ کو وہ اللہ سے دور کر دے گا. تو میں جو اصل بات تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ٹائم نکال کے بیٹھتے ہیں، چاہے میرا بیان سنیں یا کسی عالم کا بیان سنیں. جو لوگ بھی علماء کو سن رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس دور میں کہ آپ کو سننے کی توفیق مل رہی ہے، جبکہ اس کا بظاہر دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں دنیا میں بھی اسی کا فائدہ ہے. دنیا کے مزے بھی ہیں اس میں، دنیا بھی بڑی تمیز سے اور سکون سے گزرتی ہے.